ایسے 3 اصول بتاؤں گا. میں ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آج مسلمانوں کے حالات کا احتساب کراؤں گا. 3 اصول بتاؤں گا اور ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں انشاءاللہ وہ بتانے کی کوشش کروں گا. اب ہمیشہ یہ 3 اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی چیز اپنے وجود و حیا کے مقصد کو پورا کرتی ہے اس وقت تک اس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے ہر چیز کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہر چیز کے حیات و بقا کا ایک غرض و غایت ہے. اور جب تک وہ چیز اپنے وجود مقصد کو پورا کرتی ہے، جب تک کوئی چیز اپنی حیات و بقا کے غرض غایت کو پوری کرتی ہے اس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس چیز کی قدر و قیمت کی جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے حیات و بقا کے مقصد کو پورا کرتی ہے تو اس چیز کا مالک بھی اس کی حفاظت و نگہداشت بھی کرتا ہے. سمجھے؟ جب تک کوئی چیز اپنی حیات و بقا کے مقصد کو پورا کرتی ہے تو اس چیز کا مالک بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن جب کوئی چیز اپنے حیات و بقا کے مقصد کو کھو دیتی ہے، جب کوئی چیز اپنے وجود ہستی کے غرض غایت کو کھو دیتی ہے تو اس چیز کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ پنڈل کا جو شامیانہ ہے، پنڈل کا شامیانہ کا مقصد کیا ہے؟ پنڈل کو ہم اپنے سروں کے اوپر جگہ دیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ یہ پنڈل دھوپ سے بچائے، یہ پنڈل گرمی سے بچائے، پنڈل بارش سے بچائے، شبنم سے بچائے. اسی طریقے سے آپ اس مسجد میں بیٹھ کر بھی پنکھے پر دیکھ سکتے ہیں. پنکھے کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا. یہ پنکھا جب تک اپنے مقصد کو پورا کرے گی اس چیز کی قدر و قیمت ہوگی. اسی طریقے سے آپ کپڑے کو دیکھ لیں، کپڑا درست ہو، صحیح ہو، پہننے کے قابل ہو تو اس کپڑے کی قدر و قیمت ہوتی ہے. اس کپڑے کی ہم بڑے ہی اہمیت کرتے ہیں، اس کپڑے کو سنبھال کر رکھتے ہیں، استری کرتے ہیں، دھوتے ہیں اور صاف شفاف رکھنے کی حد الامکان کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر کپڑا پھٹ جائے، کپڑا پہننے کے قابل نہ رہے، کپڑا اب بھی ہمارا ہی ہے لیکن جب تک یہ کپڑا ہمیں زینت دیتا تھا، جب تک یہ کپڑا اپنے مقصد کو پورا کرتا تھا تو اس کپڑے کی قدر و قیمت تھی. اس کپڑے کو بڑے ہی سنبھال کر استری کر کے رکھتے تھے، پہنتے تھے. لیکن جیسے ہی اس کپڑے نے اپنے وجود مقصد کو کھو دیا تو اب اس کپڑے کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، بلکہ ہم اس کپڑے کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بلب کو دیکھ لیں. بلب کے وجود کا مقصد ہے، بلب کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ کہ روشنی دے، اجالا دے. لیکن اگر بلب خراب ہو جائے، وہی بلب ہے کہ جن کو ہم نے اپنے سروں کے اوپر جگہ دی، خراب ہو جاتا ہے اس کو صحیح کر دیتے ہیں، دھول لگ جاتا ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی بلب خراب ہو گیا تو ہم اس بلب کو کیا کرتے ہیں؟ کہ سنبھال کر رکھتے ہیں، صاف کرتے نہیں، بلکہ ہم اس بلب کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک آتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں آپ ذرا غور کریں کہ یہی پنڈل جس کو ہم نے اپنے سرے کے اوپر جگہ دی، لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم نے اس پنڈل کے شامیانوں کو جو ہے سنبھال کر رکھا، کہیں پھٹ نہ جائے، کہیں اس کپڑے کو جو ہے نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن جیسے ہی پنڈل پھٹ گیا اور بکھر گیا ہم اس پنڈل کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک آتے ہیں. پتہ چلا، معلوم ہوا کہ جب تک کوئی چیز اپنے وجود مقصد کو پورا کرتی ہے اس چیز کی قدر و قیمت کی جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن جب کوئی چیز اپنے وجود مقصد کو کھو دیتی ہے اس چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی، اس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے سر کے بال ہیں، ہمارے سروں کے بال، یہی بال ہے کہ جس کی ہم اس قدر کرتے ہیں. ان بالوں کی ہم اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بالوں کو صابن لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، گرنے اور ٹوٹنے سے بچاتے ہیں. یعنی
بالوں کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازیں لگا دیتے ہیں۔ ان بالوں کی حفاظت کب کرتے ہیں؟ جب تک یہ بال ہمارے سروں کے اوپر رہے، جب تک یہ بال ہمارے چہرے کو زینت دے، ہمارے سر کو زینت دے، تو ان بالوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ان بالوں پر تیل لگاتے ہیں، ان بالوں پر صابن بھی لگاتے ہیں، شیمپو بھی لگاتے ہیں، اور ان بالوں کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازیں لگا دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حجام کے پاس گئے، حجام نے ہمارے سروں کے بال کو کاٹا، اب بھی یہ سر کے بال ہمارا ہی ہے، لیکن اب ہم ان بالوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان بالوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، بال تو وہی ہے، لیکن جب تک یہ بال اپنے مقصد کو پورا کر رہی تھی، ان بالوں کی قدر و قیمت تھی، ان بالوں کی حفاظت کی جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی ان بالوں نے اپنے حیات و بقا کے مقصد کو کھو دیا، اب ان بالوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آؤ ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آج مسلمانوں کے حالات بتاتا ہوں۔ آج ہر شخص کے ذہن پر ایک سوال ابھرتا ہے، ہر ایک مسلمان ایک سوال کرتا ہے، ہر ایک مسلمان کے دلوں میں کانٹے کی طرح ایک سوال ابھرتا ہے کہ آج مسلمانوں کی قدر و قیمت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ آج مسلمانوں کی حفاظت کیوں نہیں کی جا رہی؟ آج اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے دوستو، ہم سے پہلے کے مسلمانوں کے حالات تو یہ تھے، ہم سے پہلے مسلمانوں کے معاملات تو یہ تھے، ہم سے پہلے مسلمانوں کی قدر و قیمت تو یہ تھی کہ ڈر نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال نے کہا، ڈر نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور حق سے سرکش ہوا کوئی، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، ہم قوم سے لڑ جاتے تھے، اور دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم سے پہلے مسلمانوں کے حالات تو یہ تھے، آپ چاہے جنگ بدر پڑھ لے، چاہے جنگ احد پڑھ لے، چاہے جنگ خندق، جنگ تبوک، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے جتنے بھی جنگ لڑی ہے، آپ ان تمام جنگوں کا مطالعہ کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ صحابہ کرام، تابعین اور تابعین نے جو جنگ کیا، ان جنگوں کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد بظاہر تو بہت کم نظر آتی تھی۔ مسلمان ظاہری طور پر تو ساز و سامان کے طور پر، ہتھیار کے طور پر بڑے کمزور نظر آتے تھے، لیکن اللہ اکبر، ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی تھی، ان کے دلوں میں اللہ کی اس دین کا درد ہوتا تھا، اشاعت دین کا درد ہوتا تھا، اور جب وہ اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو لیے ہوئے اور دین کا درد لیتے ہوئے، چاہے وہ بظاہر میں بہت کمزور نظر آتے تھے، لیکن جب وہ کسی میدان میں باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو فتح عطا کر دیا کرتا۔ آپ جنگ بدر کا مطالعہ کر لیں، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بظاہر کتنی تھی؟ صرف 313، اور کفاروں کی تعداد ہزاروں کی تھی۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، صرف 8 تلواریں، 6 زرے، صرف 7 اونٹ، 70 گھوڑے، 7 گھوڑے 70 اونٹ تھے۔ کفاروں کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں، سواروں کی کمی نہیں، ہزاروں کی تعداد، 313 ادھر اور ادھر ہزاروں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنے سے 3 گنا زیادہ فوجوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے غالب عطا فرمایا، فتح عطا فرمایا۔ وَإِن تُدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو 5000 فرشتوں کے مدد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، مسلمان بظاہر تو بہت کم تھے، بظاہر مسلمان تو بہت کمزور تھے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے وجود مقصد کو پورا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جس چیز کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں وہ چیز سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
مسلمان تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، مسلمان تو اللہ سے ڈرنے آیا ہے، مسلمان دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا، مسلمان دنیا میں موج مستی کرنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے آیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج ہم مارے جا رہے ہیں۔ آج یہ ایک بزدل اور ذلیل و خوار قوم، آج ہماری کی تعداد لاکھوں کروڑوں کی ہے، ہماری تعداد پہلے کم تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے اندر اللہ نے وہ رنگ عطا فرمایا تھا، وہ جلال عطا فرمایا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ بظاہر مسلمان تو بہت کم تھے، بظاہر مسلمان تو تعداد میں ہتھیار کے معاملے میں بہت کمزور نظر آتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت تھی، وہ شریعت اسلام کے پابند تھے، وہ نماز روزے کے پابند تھے، تو جس میدان میں وہ قدم رکھتے تھے فتح و کامیابی، بشارت و خوشخبری کی مژدہ سناتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری کی تعداد لاکھوں کروڑوں کی ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، لیکن آج ہماری قدر و قیمت اس قدر گھٹ گئی ہے، یا اس قدر ہماری شان و شوکت فنا ہو گئی ہے کہ ایک بزدل اور ذلیل و خوار قوم کے چند خونخوار گنڈے اپنی تلواروں سے سینکڑوں مسلمانوں کو ذبح کر ڈالتے ہیں۔ آج فلسطین کے حالات دیکھیں کہ ایک ذلیل و خوار قوم جس کی تعداد بہت کم ہے، لیکن آج وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپوں کو سامنے بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالتے ہیں، ہماری مسجدوں کو، خانقاہوں کو، مدرسوں کو جلا کر آگ کے شعلے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پیارے نبی کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، آج ہمارے مقدس کتابوں کو جلا کر وہ اپنے ناپاک قدموں سے روند رہے ہیں، آج ہمارے جائیداد پر حملہ کر رہے ہیں۔ وقف بورڈ کا معاملہ دیکھ لیں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف بورڈ اللہ کی ملکیت ہے، اگر آج ہم اپنے جائیداد کی حفاظت نہ کر سکے، خدا کی قسم آج ہم یہاں بیٹھ کر جو اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کی عظمت کی باتیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ جس طریقے سے آج سے پہلے سب سے پہلے رسول اللہ کی عظمت پر حملہ ہوئی، پھر اس کے بعد برقعے پر بات ہوئی، طلاق پر بات ہوئی، ہم کیا پہنیں گے اس پر بھی بات ہوئی، لیکن آج ہمارے جائیداد پر حملہ ہو رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کی، اگر آج ہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا نہیں، تو خدا کی قسم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم نماز میں نہیں پڑھ پائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنے جو ہے میتوں کو قبرستان میں دفن بھی نہیں کر پائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھا بھی نہیں پائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جو کہیں گے وہ ہمیں پہننا پڑے گا، وہ جو کہیں گے وہ ہمیں کھانا پڑے گا، وہ جو کہیں گے وہ ہمیں بولنا پڑے گا۔ اگر آج ہم نے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کی، اس لیے کسی نے کہا تھا کہ پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، جو شعر ابھی حضرات کو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، کسی نے کہا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کے شوکت پر زوال آتی ہے۔ سب سے پہلے قوت فکر و عمل فنا ہو گئی، عمل خراب ہو گئے، ہم اپنے مستقبل کے لیے کوئی تیاریاں نہیں کی، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو قیامت تک کے بارے میں سارے معاملات اور ساری چیزوں کی خبر دے دی۔ کیوں دی؟ اس لیے کہ میری امت مستقبل کے بارے میں تیاریاں پہلے کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دی، دجال آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے، دجال کے فتنے سے رسول اللہ نے اپنی امت کو ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو فرماتے رہے، صحابہ کرام کے دور میں تو دجال نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے کے متعلق سے کئی مرتبہ صحابہ کرام کو ڈرایا۔ مطلب کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو مستقبل کی تیاریاں کرا رہے ہیں، فیوچر میں جو آنے والا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرا رہے ہیں۔
کہ میری امت پہلے سے ہی ان فتنوں سے بچاؤ کی تیاریاں کر لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم دیکھیں، آج سب سے پہلے کتنے دنوں سے، کتنے سالوں سے ہمارے مسلمانوں پر حملہ ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذبح کیے جا رہے ہیں، ہمارے ماں بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا، مسجدوں اور خانقاہوں اور مدرسوں کو جلا کر آگ کے شعلوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ آج ہمارے وقت بورڈ پر بھی بات ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اگر ہم بیدار نہیں ہوئے تو خدا کے قسم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے، نماز پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ذلیل و خوار قوم کے چند خونخوار گنڈے ہمیں آج ڈرا رہے ہیں، اور ہم اپنی مقدس پیشانی کو ان کے ناپاک قدموں میں رکھ کر اپنے سر کو، اپنی گردن کو کٹاتے ہیں۔ میرے دوستوں، مسلمانوں کے حالات پڑھ لے 313 تھے، لیکن ہزاروں پر بھاری تھے، ہزاروں پر بھاری تھے۔ 313 تھے، لیکن ہزاروں کو دیکھ کر گھبراتے نہیں تھے، ہزاروں کو دیکھ کر ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لیے ہوئے جب میدان میں نکلتے تھے، خدا کی قسم ایسے لڑتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کی تلوار میں آسمان سے بجلی چمک آئی، ایسا لگتا تھا کہ جس طرح وہ چلتے تھے کفار کے سر کٹ کر اللہ پر ڈھیر ہوتے چلے جاتے تھے۔ چل نہ سکتے تھے، اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شہروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، ہم قوم سے لڑ جاتے تھے۔ میرے دوست اور بزرگ ایسے تھے ہم، لیکن آج ہماری تعداد لاکھوں کی، کروڑوں کی ہے، لیکن ایک بزدل قوم آ کر ہمیں ڈرا رہے ہیں، ایک ذلیل و خوار قوم آ کر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو قتل کر ڈال رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، نہ ہمیں یہ خود توفیق ہوتی ہے کہ ہم ان ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو کر یا تو اللہ کی راہ میں لڑ کر زندہ رہ کر یا تو غازی بن جائیں، یا تو لڑ کر جام شہادت نوش فرما کر دنیا اور آخرت میں سرخوری حاصل کر لیں۔ نہ ہمیں خود یہ توفیق ہوتی ہے، نہ کسی دوسرے مسلمان کو یہ توفیق ہوتی ہے، نہ ہی اسلامی سلطنت کے سلطان کے رگوں میں اسلامی خون کی حرارت جوش میں آتی ہے۔ آج 56 یا 55 اسلامی ممالک ہیں، فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک جنگ ہوئی تھی تاریخ میں، صرف ایک صحابی قتل کر دیے گئے تھے، ایک صحابی شہید ہو گئے۔ اس ایک صحابی کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ کی، 5000 سے زائد آج فلسطین قتل ہو گئے۔ یہ اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، جب کہ جنگ، جہاد، یہ سب سے پہلے تو اسلامی ممالک پر فرض ہوئی ہے، اس کے بعد اسلامی فوجوں پر، اس کے بعد ہم پر، لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہمیں خود یہ توفیق ہوتی ہے، اور نہ اسلامی سلطنت کے سلطان کے روضوں میں اسلامی خون کی حرارت جوش میں آتی ہے۔ کیوں؟ نہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کی کوئی مدد آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود مقصد کو کھو دیا، اپنے حیات و بقا کے غرض و غایت کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ میں نے آپ کو ایک اصول بتایا کہ جب تک کوئی چیز، ہر چیز کے وجود کا ایک مقصد ہے، جب تک کوئی چیز اپنے وجود کے مقصد کو پورا کرتی ہے، اس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس چیز کا مالک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال ہی بتایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے وجود کا ایک مقصد ہے، دنیا میں آنے کا ایک غرض و غایت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، رسول اللہ سے محبت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حلال اور حرام میں تمیز رکھنا۔ آج ہم نماز روزے سے دور ہو گئے، آج ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنے کے قابل نہیں رہے، آج ہم میرے دوستو شریعت اسلام کے پابند نہیں رہے، شریعت اسلام کو ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر محاذ پر اغیار کے سامنے جھکنے تکنے پر مجبور ہو رہے ہیں، آج ہم ہر محاذ پر، ہر میدان میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو تاریخ پڑھ لو تو آپ کو پتا چلے گا، ہماری تعداد بہت کم تھی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ کپڑے پر پیون لگے ہوتے تھے، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے عمر بن خطاب کے نام سے
اس وقت کے سپر پاور شہنشاہ قیصر و کسرا پر کبھی تاریخ ہو جاتی تھی. تاریخ پڑھ لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے قبرستان کے اندر زلزلہ آ جاتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کفار کے لشکروں میں بددوڑ مچ جاتی تھی. تاریخ پڑھ لے، جنگ بدر کا مطالعہ کر لے. لیکن آج ہماری تعداد لاکھوں کروڑوں کی ہے، لیکن آج ہم ان کفاروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہے ہیں. آج یہ ہمارے شریعت پر حملے کیے جا رہے ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں. آج ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے جو ہنگامے ہو رہے ہیں، یہ جو سارے ہمارے شریعت پر حملے کیے جا رہے ہیں، یاد رکھو یہ ہمیں جگانے کی جو ہے کوشش ہو رہی ہے. یہ جو سارے ہنگامے ہیں یہ ہمیں جگا رہے ہیں کہ جگو. ایک وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ تم اپنے مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں بھی نہیں کر سکو گے. آج اگر ہم ان سارے معاملات کو دیکھ کر جاگے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے وہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا. میرے دوست اور بزرگوں، اپنے وجود مقصد کو، اپنے حیات و بقا کے غرض غایت کو جانو کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو کیوں بھیجا ہے. خدا کی قسم، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے. خدا کی قسم میرے دوست اور بزرگوں، اگر ہم اپنے آپ پر جھانک لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے مستقبل کے اور اپنے فیوچر کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم جس طریقے سے پہلے کے کفار ہمارے نام سے تھر تھر کانپتے تھے، یہ قوم بھی ہمارے نام سے تھر تھر کانپیں گے. یہ کفار بھی ہمارے نام سے کانپیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کیوں؟ اس لیے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میرے دین کی مدد کرو، تم میرے دین کے لیے آگے بڑھو. تم میرے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم کو جما دوں گا. خدا کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں، جب مسلمانوں نے دین متین کی حفاظت کے لیے کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے. اور آج بھی اگر ہم اللہ کے اس دین کی، شریعت اسلام کے لیے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، اللہ رب العزت کی مدد اب بھی آ سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے قدم کو جما دے گا. اور ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، ہم مسلمان، اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں وہ شان اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کی وہ طاقت رکھی ہے. خدا کی قسم اگر ایک بار ہم جاگ گئے، ایک بار اگر ہم بیدار ہو گئے، خدا کی قسم کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں. خدا کی قسم، اس لیے کہ مسلمان تاریخ آپ پڑھ چکے ہیں، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے صحابہ کرام کے حالات ہو، چاہے کربلا کے حالات ہو. میرے دوست اور بزرگوں، مسلمان تو کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. اس لیے کہ ہم بچپن سے ہی ہم اللہ اکبر کربلا کے واقعات پڑھتے آئے ہیں. بچپن سے ہی ہم امام حسین کی شہادت پڑھتے ہوئے آئے ہیں. بچپن سے ہی ہم حضرت امام قاسم کی شہادت پڑھتے ہوئے آئے ہیں. بچپن سے ہی ہم حضرت علی اصغر کی شہادت کو پڑھتے آئے ہیں. بچپن سے ہی ہم حضرت معاذ اور حضرت معاویہ کی شہادت کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا. لیکن کب؟ جب ہم اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کریں گے، جب ہم اپنے عمل کو درست کریں گے، جب ہم اپنے فکر کو مضبوط کریں گے. اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے بنا ہوتی ہے جب کسی قوم کے شوکت پر زوال آتی ہے. میرے دوستو، اپنے عمل کو درست کر لو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، شریعت اسلام کے پابند بن جاؤ، حلال اور حرام میں تمیز رکھنا شروع کر دو. خدا کی قسم پھر اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں وہ اللہ رب العزت ایمانی طاقت و قوت عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے چہروں پر وہ رعب عطا فرمائے گا. کفار ہمارے چہرے کو دیکھ کر بھی بھاگیں گے. صرف ضرورت اتنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہم گناہوں سے دور رہ جائیں، ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے وقت بورڈ پر حملے ہو رہے ہیں.
جو اللہ کی ملکیت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بھی جہاں پر بھی وقف بورڈ کی آواز کے لیے آپ کو بلایا جائے، آپ لبیک کہتے ہوئے اس آواز پر پہنچ جائے. اللہ رب العزت، یہ بھی ایک جہاد کا ایک طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھو یا برائیاں کرتے ہوئے دیکھو، میرا آقا فرماتے ہیں کہ تم انہیں ہاتھ سے روکو. یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے. ایمان والوں کی سب سے بڑی، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ایمان کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی علامت. میرا آقا فرماتے ہیں اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکے تو دل میں اس چیز کو برا جانو. میرا آقا فرماتے ہیں یہ ایمان کی سب سے ادنا درجہ ہے. ایمان کا سب سے ادنا درجہ کہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر دل میں اس کو خراب جاننا، دل میں اس کو برا جاننا. سب سے مضبوط ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تینوں سے دور ہیں. نہ ہم ہاتھ سے کوشش کر رہے ہیں، نہ زبان سے کوشش کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دل میں اس کا کچھ احساس ہو رہا ہے. ہمارے مسلمان بھائی فلسطینی قتل ہو رہے ہیں، بمباری میں فضائے آسمانی پر ان کی چتھڑے بکھرے ہوئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے، اگر ہم زبان سے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے اشارے ثواب تو کر سکتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں آج اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، ہمیں اس چیز کو، اس مقصد کو پہچاننا ہے. ہر چیز کے وجود کا ایک مقصد ہے. ہمارے اس دنیا میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا. اللہ اس کے رسول کو راضی کر لے، اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں بٹھا لے. خدا کی قسم، یہ کفار تو کیا چیز ہے، پوری دنیا بھی ہمارے نام سے تابع ہے.